بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا تھرڈ لیکچر ہے. اس سے پہلے ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنی اوپن سسٹم انٹر کنیکشن لیئرز کو ڈسکس کیا تھا کہ لیئرز کیا ہوتی ہیں, وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں, جو آپ کے سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں, کون کون سی لیئر پہ وہ کیسے کام کرتے ہیں, جو آپ کے ڈیوائس وینڈرز ہیں, ڈیوائس وینڈرز کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. آج کا ہم اسی لیکچر کو کنٹینیو کریں گے اور ان ڈیپتھ ان تمام لیئرز کو دیکھیں گے کہ اپلیکیشن لیئرز کے سافٹ ویئر کون کون سے ہوتے ہیں, پریزنٹیشن لیئر کے اوپر کس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کی راؤٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, آپ کی سوئچنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, آپ کی ملٹی پلیکسنگ کہاں پہ ہوتی ہے, ڈی ملٹی پلیکسنگ کہاں پہ ہوتی ہے, پھر آپ کے ایرر چیکنگ کہاں پہ ہوتی ہے. ڈفرینٹ جتنے بھی ڈیوائسز آپ کے پاس, آپ جس طرح آپ کے راؤٹرز ہیں, آپ کے سوئچز ہیں, آپ کے بریجز ہیں, آپ کی ہبز ہیں, کون سی ڈیوائس کس لیئر پہ کام کرتی ہے, اس کی ورکنگ کیا ہے, سوئچز کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, بریجز کس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہب کس طرح کام کر رہی ہیں. پھر ہم ان تمام لیئرز کی رسپانسبلٹی دیکھیں گے. ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ جو آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, جو آپ کے پاس اپلیکیشن ڈیولپر ہے, اس کا کیا کیا ٹاسک ہے, اس نے کس کس لیئر کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہے, جو آپ کے پاس ڈیوائس وینڈرز ہیں ان کا کیا کام ہے, وہ کس طریقے سے کام کریں گے. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس اپلیکیشن لیئرز آتی ہیں, ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو لیئرز ہوتی ہیں اس میں جو آپ کے پاس سب سے جو ٹاپ لیئر ہوتی ہے وہ اپلیکیشن لیئر ہے, پھر آپ کے پاس پریزنٹیشن لیئر ہے, پھر آپ کے پاس سیشن لیئر ہے. لاسٹ میں جو آپ کے پاس لاسٹ 4 لیئرز ہیں جن کو ہم بولتے ہیں, ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ڈیٹا فلو لیئرز یا نیٹ ورک ڈیوائس وینڈر لیئرز. ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ان تمام لیئرز کو میمورائز کرنے کے لیے آپ کو ایک سینٹینس بتایا گیا تھا, آل پیپل سیمز ٹو نیڈ ڈیٹا پروسیسنگ. ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے ٹاپ پہ اپلیکیشن جس کو ہم لیئر 7 کہتے ہیں, پھر آپ کے پاس جو ہے پریزنٹیشن لیئر ہے جس کو ہم لیئر 6 کہتے ہیں, پھر سیشن لیئر ہے جس کو ہم لیئر 5 کہتے ہیں, ٹرانسپورٹ لیئر کو ہم لیئر 4 کہتے ہیں, دین نیٹ ورک لیئر یہ آپ کی لیئر 3 ہے, اور پھر آپ کے پاس ڈیٹا لنک لیئر ہے, اور لاسٹ میں آپ کے پاس جو ہے فزیکل لیئر ہے. اب ہم ان تمام لیئرز کو آج کے لیکچر میں ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ ان تمام لیئرز کی ورکنگ کس طریقے سے ہے. جس طرح آپ کے پاس اپلیکیشن لیئرز ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات ڈسکس کی تھی, ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ یہ یوزر انٹرفیس دیتی ہے یوزرز کو. اب جو یوزر انٹرفیس ہے وہ آپ کا گرافیکل یوزر انٹرفیس بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا کمانڈ لائن انٹرفیس بھی ہو سکتا ہے. اپلیکیشن بہت سی ہیں, لائک آپ کے پاس ٹیل نیٹ کی اپلیکیشن ہے, آپ کے پاس ایف ٹی پی کی اپلیکیشن ہے. ٹیل نیٹ کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہے, یہ آپ کی ایک ریموٹ یوٹیلیٹی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ کا دوسرا نیٹ ورک جو ہے, لائک ایک کمپنی ہے اس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں, ایک لاہور میں ہے, ایک کراچی میں ہے, ایک پشاور میں ہے, اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ لاہور میں ہے. اب وہ لاہور میں بیٹھ کے کسی بھی سروس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی سرور کو مینیج کرنا چاہتا ہے وایا ریموٹلی, تو ان دیٹ کیس ہی آر شی ول یوز ٹیل نیٹ یوٹیلیٹی. ٹیل نیٹ کو یوز کرنے کے لیے جب ہم اس کو راؤٹر پہ یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ونڈوز میں بھی, ڈاس میں جا کے سمپل ٹائپ کریں ٹیل نیٹ, اور جس سسٹم کے اوپر آپ جانا چاہ رہے ہیں اس سسٹم کا آئی پی ایڈریس یا اس سسٹم کا ہوسٹ نیم جس کو ہم نیٹ ورک بایوس نیم بھی کہتے ہیں, اس میں سے جو بھی آپ کو معلوم ہے آپ جسٹ ٹائپ کریں, ڈاس میں جائیں, وہاں پہ ٹائپ کریں ٹیل نیٹ, پھر اسپیس اور اس سسٹم کا آئی پی ایڈریس دیں. تو وہ اور جیسے ہی آپ آئی پی ایڈریس دیں گے وہ آپ سے یوزر نیم آپ سے پوچھے گا اور آپ سے پاسورڈ پوچھے گا. اگر آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں تو وہ اس سسٹم پہ آپ کو لاگ ان کروا دے گا, اور لاگ ان کرنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ نے سروسز کو یوز کرنا ہے, جس سروس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, جس سروس کو آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کرنا ہے, وہ ساری کی ساری سروسز آپ ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی ایگزامپل صرف ٹیل نیٹ نہیں ہے, ایف ٹی پی ہے. ایف ٹی پی ہم کیوں یوز کرتے ہیں, فائل ٹرانسفر پروٹوکول, کہ جتنی بھی آپ کے پاس آپ کا ڈیٹا ہے, آپ نے اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, آپ نے اپلوڈ کرنا ہے, ہم جو ہم لوگ اس میں یوز کرتے ہیں
اپنی میل کو یوز کرتے ہیں. میل میں آپ کوئی فائل سینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فائل ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم اپ لوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ بولتے ہیں. تو وہ ساری کی ساری آپ کے پاس FTP کے پروٹوکول ہے, ہم اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ان تمام سروسز کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس اس میں WW کی سروس بھی آ جاتی ہے, ورلڈ وائڈ ویب, وہ بھی سارے کے سارا اپلیکیشن لیئر ہے. پھر آپ کے پاس SMTP آ جاتا ہے, سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول, وہ بھی آپ کی ایک میل کی یوٹیلیٹی ہے کہ آپ نے جب میل سینڈ کرنی ہے, میل ریسیو کرنی ہے, وہ ساری کی ساری بھی آپ کی SMTP کی یوٹیلیٹیز ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کو یوز کرتے ہیں ڈیٹے کو سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکسٹ لیئر ہے وہ ہے آپ کے پاس پریزنٹیشن لیئر. اب پریزنٹیشن لیئر کا ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا کہ ہاؤ ڈیٹا از پریزنٹیبل فار ادر لیئرس. اب جب آپ نے اس ڈیٹا کو پک کرنا ہے, سیشن لیئر سے اس نے پک کیا, ٹرانسپورٹ لیئر سے پک کیا, تو وہ باقی لیئرس کو کس طرح اس کو پریزنٹیبل بنائے گا تاکہ باقی لیئرس اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ڈیٹا کس لیئر کا ہے. اس کے بعد آپ کی جتنی بھی انکرپشن یا ڈکرپشن ہے, بیسیکلی ہم جو سمپل بات کر رہے ہیں, اگر فرض کیا میں یہ کہتا ہوں all people seems to need data processing, میں نے یہ ٹرانسمٹ کرنا ہے, تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ میں اس کے لیے ایک 3 bit انکوڈنگ ٹیکنیک یوز کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو all ہے وہ 00 کو سینڈ کریں گے, 01 کو ہم سینڈ کر دیں گے, 10 کو ہم سینڈ کر دیں گے, پیپل سینڈ کر دیتے ہیں, 11 کو ہم سمتھنگ سینڈ کر دیتے ہیں. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آل کی جگہ ہم نے 00 سینڈ کر دیا, پیپل کی جگہ ہم نے 01 سینڈ کر دیا, سیمز کی جگہ ہم نے 10 سینڈ کر دیا, اینڈ سو آن. تو اب یہ ہم نے ایک جو آپ کا سمپل پلین ٹیکسٹ تھا اس کو ہم نے انکوڈ کر دیا, اور انکوڈ کرنے کے بعد ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں دوسرے اینڈ کے اوپر, وہ آپ کا ڈیکوڈ ہو جائے گا. تو جتنی بھی آپ کی انکرپشن اور ڈکرپشن ہوتی ہے وہ بھی ساری کی ساری ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, پریزنٹیشن لیئر کے اوپر یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو تھرڈ لیئر ہے وہ ہے سیشن لیئر. سیشن لیئر کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیپنگ ڈفرینٹ اپلیکیشنز ڈیٹا سیپریٹ. اب جتنی بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بڑی ڈیٹیل میں ایگزامپل ڈسکس کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک یوزر ہے وہ 5-6 ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے, میسیج سینڈ اور ریسیو کر رہا ہے, تو اس کے پاس 5 ڈفرینٹ سیشنز ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی سیشن میں بیٹھ کے سب لوگوں سے چیٹ کر لے گا, نو اٹس ناٹ پاسبل. وہ ہر ایک یوزر کے لیے چیٹ کرنے کے لیے اس کو ایک سیپریٹ سیشن چاہیے. اس سیشن کے ساتھ وہ چیک کرے گا, مینیج کرے گا کہ کیا وہ کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر سیشن اس نے بریک کرنا ہے وہاں سے اس کو بریک کر دے گا. دیٹ ول بی, جو سیشن بریک ہوگا وہ ایک اسپیسیفک یوزر کا سیشن آپ کا بریک ہوگا, وہ تمام سیشنز آپ کے بریک نہیں ہوں گے. تو سیشنز کے اندر جب آپ کا سیشن آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک 3 وے ہینڈ شیک ہوتا ہے. ہم ابھی اس لیکچر کے اینڈ میں دیکھیں گے کہ 3 وے ہینڈ شیک کیسے ہوتا ہے, 3 وے ہینڈ شیک کس طرح اسٹیبلش کیا جاتا ہے. یہ سارے جو ٹاسک ہوتے ہیں سارے کے سارے آپ کے سیشن لیئر کے ہوتے ہیں. اب جو آپ کے پاس جو آپ کا یوزر ہے وہ ڈیٹے کو اپلیکیشن لیئر سے پک کرتا ہے اور پک کر کے اس کو سیشن لیئر تک لے کے آتا ہے. یہاں پہ جو آپ کا یہ جتنا کام ہے یہ سافٹ ویئر ڈیولپر کا ہے یا اپلیکیشن ڈیولپر کا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کی سافٹ ویئر لیئرز کا ہے. اب جو ڈیٹا فلو لیئرز ہیں یا جو آپ کی ڈیوائس وینڈر لیئرز ہیں وہ کیا کام کر رہی ہیں یا وہ کس طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے, ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں. وہ ہمارے پاس لاسٹ 4 لیئرز آتی ہیں جی, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ لیئر کی, نیٹورک لیئر کی, ڈیٹا لنک لیئر کی اور فزیکل لیئر کی. اب ہم ان تمام لیئرز کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. ٹرانسپورٹ لیئر ہم نے کیا کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ ریلائبل اینڈ ان ریلائبل ڈیلیوری. اب واٹ از جو آپ کی ہے ریلائبل سروسز, جو آپ کے پاس ریلائبل سروسز ہیں ان کو ہم کنیکشن اورینٹڈ بھی کہتے ہیں, اور جو ان ریلائبل ہیں وہ آپ کے پاس کنیکشن لیس ہیں. اب واٹ از ڈفرینس بٹوین ان کنیکشن اورینٹڈ اینڈ کنیکشن لیس سروسز؟ جو آپ کے پاس کنیکشن اورینٹڈ سروسز ہیں وہ سروسز ہیں جن میں آپ کو
एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है कि जो आपने डाटा सेंड किया है उसकी आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई है कि आपका डाटा वहाँ पहुँच गया है, ठीक है। नहीं पहुँचा तब भी आपको एक नेगेटिव, अब जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है इट कुड बी नेगेटिव एंड इट कुड बी पॉजिटिव, यानी वो नेगेटिव भी हो सकती है। माइट भी आपको ये मैसेज मिलता है कि आपने जो डाटा सेंड किया है वो रिसीव नहीं हुआ, तो ये आपकी नेगेटिव एक है। और अगर आपको ये मैसेज मिल जाता है कि जो आपने डाटा सेंड किया है वो आपको डाटा डिलीवर हो गया है, तो ये आपके पास एक पॉजिटिव एक है। अब इसमें से जो आपके पास TCP है ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हम इंटरनेट के ऊपर जितना भी यूज़ कर रहे हैं वो हम TCP यूज़ करते हैं। और UDP जो है वो आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब जो आपके पास फर्स्ट टास्क क्या हो गया कि ये चीज़ डिफाइन करना कि ये प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस है। इसके बाद जो सेकंड टास्क है वो ये है एरर करेक्शन बिफोर रीट्रांसमिशन। अब अगर कोई एरर आ गया है वो कौन डिटेक्ट करेगा, आप देखें वो डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट करेगी और उस एरर को वापस उसकी जो भी करेक्शन होगी, जो भी उसमें हम उसमें यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो अल्गो यूज़ करते हैं, वो करेक्ट करके उसकी रीट्रांसमिशन करवाना भी ट्रांसपोर्ट का काम है। अब जिस तरह हम बात करते हैं TCP/IP की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, वैसे ही आपके पास IPX SPX जो आपके पास नॉवल का ऑपरेटिंग, जिस तरह विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूबेंटो है, आपका कैल्डेरा है, आपका मैक है, वैसे ही आपके पास एक नॉवल नेटवर्क का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जिस तरह विंडोज़ वगैरह TCP/IP यूज़ करते हैं, वैसे नॉवल का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ करता है IPX एंड SPX। IPX इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज एंड SPX सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। ये जो IPX और SPX है ये आपका नॉवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जिस तरह विंडोज़ में यूज़ करते हैं TCP/IP यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें लेयर आ जाती है दैट इज़ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम है कि प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लॉजिकल आपकी एड्रेसिंग होती है, फिजिकल आपकी एड्रेसिंग होती है, पोर्ट की एड्रेसिंग होती है और कुछ आपके पास स्पेसिफिक एड्रेसेस भी होते हैं। लॉजिकल आपका एड्रेस क्या था कि जो आपका IP एड्रेस है ये, ठीक है, ये एड्रेस आपका यूज़र चेंज कर सकता है। अब आपके जो IP एड्रेसेस हैं ये आपकी डिफरेंट क्लासेस के होते हैं, क्लास A के, क्लास B के, क्लास C के, क्लास D के और क्लास E के। ये हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमने क्लास A कहाँ यूज़ करना है, क्लास B कहाँ यूज़ करना है, क्लास C कहाँ यूज़ करना है, ये हम अपने जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें एक पूरा चैप्टर है हमारे पास लॉजिकल IP एड्रेसिंग का, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि सब नेटिंग क्या होती है, सुपर नेटिंग क्या है, आपकी राउट समराइजिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम अपनी IP एड्रेसिंग में डिस्कस करेंगे इस बुक का चैप्टर नंबर 19, ठीक है। अब हमारे पास जो आपकी लॉजिकल जितनी एड्रेसिंग है और पाथ सिलेक्शन, अब जितनी भी आपकी जो आपकी पाथ की सिलेक्शन है वो कौन कर रहा होता है, वो सारे के सारे आपके जो राउटर्स होते हैं वही पाथ सिलेक्शन करते हैं कि इसमें से बेस्ट पाथ कौन सा है, आपने कौन सा पैकेट कहाँ ट्रांसमिट करना है, किस लिंक पे सेंड करना है। तो जो पाथ सिलेक्शन होती है वो भी सारी की सारी आपके पास नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डाटा लिंक लेयर आ जाती है। डाटा लिंक लेयर का क्या काम है कि कंबाइन बिट्स इनटू बाइट्स एंड बाइट्स इनटू फ्रेम। हमने लास्ट टाइम ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो आपके पैकेट्स हैं वो नेटवर्क लेयर पे बनते हैं, जो आपके फ्रेम्स हैं वो डाटा लिंक लेयर पे बनते हैं और जो आपकी बिट्स हैं वो सारी की सारी आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर बनती हैं। तो दूसरा जो हमने ये भी कहा था कि जो आपके पास डाटा लिंक लेयर है इसकी दो सब लेयर्स होती हैं। देयर आर टू सब लेयर्स। नंबर वन इज़ दैट मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड सेकंड इज़ दैट लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब जो आपके पास मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ये जितनी भी आपकी फ़िज़िकल जो आपकी एड्रेसिंग होती है, जो आपकी मैक एड्रेसिंग होती है, ये सारी की सारी आपकी फ़िज़िकल मैक एड्रेसिंग को यूज़ कर रही होती है। और जो आपके पास लॉजिकल लिंक कंट्रोल है ये आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, बाकी लेयर्स
کو ڈیٹے کو ایکسیس کرنے کے لیے۔ اب ہم یہاں پہ بات کریں گے ایک اور بھی کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرر ڈیٹیکشن ناٹ کریکشن۔ اب یہاں اس لیول میں ہم دیکھیں کہ ہم نے بات کی ہے ایرر کریکشن بیفور ری ٹرانسمیشن، یہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں ایرر ڈیٹیکشن ناٹ کریکشن، کہ جو آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے نیٹ ورک کے اوپر آپ کے ایررز آ رہے ہیں ان تمام کی جو ڈیٹیکشن ہے وہ ساری کی ساری کہاں پہ ہوگی، وہ آپ کی ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فزیکل لیئر کے اوپر۔ فزیکل لیئر کیا ہے کہ موو بٹس بٹوین ڈیوائسز۔ اب دیکھیں بات کیا ہے کہ جب آپ کا ڈیٹا ہے سب سے ٹاپ کے اوپر کیا ہے کہ ایک آپ کا یوزر کچھ ٹائپ کر رہا ہے، لائک وہ چیٹنگ کر رہا ہے، اس نے ایک میسج ٹائپ کیا۔ اب وہ میسج جب وہ بیسیکلی اس کی کیا ہے، یوزر کی انفارمیشن ہے۔ وہ انفارمیشن کس میں کنورٹ ہوتی ہے، ڈیٹا میں کنورٹ ہوتی ہے۔ ڈیٹا کس چیز میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا سیگمنٹس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ سیگمنٹس جو ہیں وہ آپ کے پیکٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ پیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے فریمز میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور جو آپ کے فریمز ہیں وہ آپ کی بٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ بٹس کیا ہے، 1010 ہے۔ 1010 کیا ہے، آپ کا ایک ڈیجیٹل سگنل ہے، لو اینڈ ہائی وولٹیج، اور وولٹیج کیا ہے، وہ آپ کا کرنٹ ہے۔ اور کیبل پہ کیا چیز موو ہو رہی ہوتی ہے، وہ کرنٹ ہی موو ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ساری کی ساری جو کنورژن ہوتی ہے، اس کنورژن کے تھرو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جو ایک لے مین ہے، ایک یوزر ہے، اس نے ہیلو کا میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا، ہیلو وہاں پہنچ گیا، لیکن کتنے پروسیسز ہوئے یہ ایک لے مین یوزر کو نہیں آئیڈیا، لیکن بیک اینڈ کے اوپر سارے کے سارے آپ کے سیگمنٹس بھی بنیں گے، پیکٹس بھی بنیں گے، آپ کے فریمز بھی بنیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا ایک پروسیس ہے جس کو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں، ڈیٹا انکیپسولیشن کہتے ہیں، اور ڈی کیپسولیشن۔ جب اس نے ہیلو کا میسج ٹائپ کیا، وہ میسج ٹاپ سے بٹن تک پہنچا، تو یہ اس نے ڈیٹا انکیپسولیشن کی، اور جب یہ واپس اس کو ریورس کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ آپ کے پاس ڈیٹا ڈی کیپسولیشن ہو جائے گی۔ اس کو وہ واپس یعنی جو آپ کے پاس جو وولٹیج ہے اس سے سگنل بنا، سگنل سے 10 بنا، 101 سے آپ کے فریمز بنے، فریم سے آپ کے پیکٹس بنے، پیکٹ سے آپ کے سیگمنٹس بنے، سیگمنٹ سے آپ کا ڈیٹا بنا، اور ڈیٹا سے آپ کی وہ یوزر کی انفارمیشن بنی جو آپ نے وہاں تک سینڈ کرنی تھی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ آپ کی ایگزامپلز ہیں۔ ایکچولی جو آپ کا میڈیا ہے، جو آپ کی کیبلز ہوتی ہیں، وہ کوکسل کیبل بھی ہے، یو ٹی پی بھی ہے، ٹوسٹڈ پیئر بھی ہے، ایس ٹی پی بھی ہے، فائبر آپٹکس بھی ہے، فائبر آپٹکس کی ٹائپس ہیں، آپ کے پاس جو سنگل موڈ فائبر ہے، ملٹی موڈ فائبر ہے، یہ جتنی بھی ساری کی ساری کیبلز ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کی فزیکل لیئر کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس پی ڈی یو ہے، یہ آپ کا پروٹوکول ڈیٹا یونٹ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹا انکیپسولیشن کی یہ آپ کی ایگزامپل ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ہم اس میں کس طریقے سے کیا کام ہو رہا ہے، کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے کہ جو آپ کی اپر لیئرز ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کا یوزر بیٹھا ہوا ہے، وہ جسٹ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ سینڈ کر رہا ہے، وہ یہاں سے سینڈ کر رہا ہے، اور جو اس کی انفارمیشن ہے وہ کس میں کنورٹ ہو رہی ہے، سیگمنٹس۔ اب ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر سیگمنٹس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ایکچولی جو آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے جتنے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کی ایک لمٹ ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک لے مین کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 20 kg شوگر ہے، اور آپ کے پاس جو پیکٹس ہیں وہ 2 kg کے ہیں، تو آپ 2 kg میں 5 kg یا 20 kg شوگر ایک ساتھ نہیں ڈال سکتے، آپ اس کے ڈفرینٹ پیکٹس بنائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس جو میکسیمم لمٹ ہے وہ ایک پیکٹ کی کیا ہے، وہ 2 kg ہے۔ تو اب آپ کے پاس اگر 20 kg ہے تو آپ نے اگر اس کو پیکٹس میں ڈالنا ہے تو آپ کو ٹھیک ہے، آپ کو یو نیڈ 10 پیکٹس، بیکاز 2 kg آپ کی اپر لمٹ ہے۔ جسٹ لائک جو آپ کے پاس ٹی سی پی آئی پی ہے، جو آپ کا آئی پی ہے، ہم یہاں پہ یوز کرتے ہیں اسٹینڈرڈ ایتھرنیٹ۔ ایتھرنیٹ کے اندر جو آپ کا ایم ٹی یو اسٹینڈ فار میکسیمم ٹرانسمیشن یونٹ، یہ آپ کا جو تھیوریٹیکل ہے دیٹ از 1518 بائٹس، 1518 بائٹس، اور یہ جو آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے دیٹ از 1500 بائٹس۔ تو اگر ایک فائل 10 MB کی آتی ہے تو وہ ڈیوائڈ کرے گا 1500 بائٹس کے اوپر، اور اس کے ڈفرینٹ سیگمنٹس بنائے گا۔ سیگمنٹس بنانے کے بعد وہ سینڈ کرے گا، کیونکہ ایتھرنیٹ کی جو میکسیمم جو آپ کی لمٹ ہے وہ 1500 بائٹس ہے، اس سے زیادہ وہ ڈیٹے کو ٹرانسمٹ کر ہی نہیں سکتا۔
تو یہاں پہ جب آپ کے سیگمنٹس بن جائیں گے، سیگمنٹ کے بعد آپ کے پیکٹس بنتے ہیں، فریم. اس کی ایگزامپل اس طرح آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اس کے ساتھ کہ جب آپ نے سیگمنٹ بنا دیے، آپ کے پاس پوسٹ مین ہے، اس نے ایک لیٹر ڈلیور کرنا ہے. فار ایگزامپل اس نے F10-4 میں ایک لیٹر ڈلیور کرنا ہے اسلام آباد میں. تو ایک لیٹر جو سینڈ کر رہا ہے وہ آدمی USA میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایڈریس لکھتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کاما اسلام آباد F10-4 اسٹریٹ 20 اینڈ ہاؤس فار ایگزامپل 2. اب وہ پوسٹ مین کے پاس جب آیا، سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ اس پہ پاکستان لکھا ہے. وہ جتنی بھی میل باہر سے آ رہی ہے اس کو باقیوں سے سپریٹ کر کے پاکستان میں بھیج دیا جائے گا. پاکستان والے دیکھیں گے کہ یہ لیٹر تو اسلام آباد کے لیے ہے، اس کو اسلام آباد والے پوسٹ آفس میں بھیج دیا جائے گا. یہاں کا پوسٹ آفس دیکھے گا یہ سیکٹر F10 کے لیے ہے، وہ اس کو F10 والے کو دے دے گا. اب جس نے ڈیلیور کرنا ہے، اب F10 میں آپ کی اسٹریٹ 20 جو ہے وہ جو ہے، میں اگر اس پہ 20 نہیں لکھتا، جسٹ اس پہ ہاؤس لکھ دیتا ہوں 10، تو ہاؤس 10 آپ کی اسٹریٹ 20 میں بھی ہو سکتا ہے، 30 میں بھی ہو سکتا ہے، 40 میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی اسٹریٹ میں ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ وہاں پہ اسٹریٹ دیکھے گا کہ یہ کون سی اسٹریٹ ہے. تو جو پیکٹ والا کام ہے وہ نیٹ ورک نمبر فائنڈ کرے گا کہ یہ پیکٹ کس نیٹ ورک کے لیے. فار ایگزامپل ہم اس روم میں یہ کرتے ہیں کہ ہمارے 3 نیٹ ورک چل رہے ہیں، ایک سیلز کا نیٹ ورک چل رہا ہے، ایک مارکیٹنگ کا نیٹ ورک چل رہا ہے، ایک بزنس کا نیٹ ورک چل رہا ہے. سیلز میں بھی 5 سسٹمز ہیں، مارکیٹنگ میں بھی 5 سسٹمز ہیں، اور فائنانس میں بھی آپ کے 5 سسٹمز ہیں. میں ایک پیکٹ سینڈ کرتا ہوں 10.1.2.3 کی سینڈ کرتا ہوں، یا میں کہتا ہوں کہ اور ان تمام پیسز کے ہم نمبر دے دیتے ہیں 1 2 3 4 5. میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا 5 کے لیے. تو 5 کس کے لیے؟ فائنانس کے لیے، سیلز کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے. تو وہ جو نیٹ ورک نمبر ہے وہ اس چیز کو ڈسٹنگوش کرے گا کہ یہ جو پیکٹ ہے یہ سیلز کے لیے ہے، یا یہ مارکیٹنگ کے لیے ہے، یا یہ فائنانس کے لیے. وہاں سے اس چیز کو ڈسٹنگوش کرنے کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ یہ سیلز کا پیکٹ سیل تک پہنچ گیا. دین جو آپ کا فریم ہے وہ آپ کا ہاؤس نمبر ہے، کہ یہ جو آپ کا اسپیسیفک نوڈ ہے لائک PC2 جو ہے، یہاں پہ میں نے یہ پیکٹ ڈلیور کرنا ہے، تو وہ اس پیکٹ کو وہاں پہ سینڈ کرے گا کہ یہ پیکٹ آپ کا PC2 کے لیے ہے. اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی بٹس بن جاتی ہیں. جو آپ کی بٹس ہیں وہ 1010، اور ہم نے اس کو کیا ڈسکس کی ہے کہ وہ آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے وہی سگنلز ہیں جو آپ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیٹ ورک کے اوپر. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس TCP کا ہیڈر ہے، دین آپ کے پاس IP کا ہیڈر ہے، پھر لاجیکل لنک کنٹرول کا ہیڈر ہے، پھر آپ کے پاس میڈیا ایکسیس کنٹرول کا ہیڈر ہے. تو اس سارے پروسیس کو ہم ڈیٹا انکیپسولیشن کہتے ہیں، کہ یوزر انفارمیشن سے ڈیٹا بنا، ڈیٹے سے سیگمنٹس بنے، سیگمنٹ سے پیکٹس بنے، پیکٹ سے آپ کے فریم بنے، اور فریم سے آپ کی بٹس بنی، اینڈ بٹس سے آپ کا وہ وولٹیج لیول ہے جو ڈیفائن کر کے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کہاں پہنچ رہا ہے، کیسے پہنچ رہا ہے، کس طرح ڈیلیور ہو رہا ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں ڈی کیپسولیشن کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اس نے TCP کا ہیڈر ایڈ کیا، اس نے یہاں پہ IP کا ہیڈر ایڈ کیا، یہاں پہ اس نے لاجیکل لنک کنٹرول کا ہیڈر ایڈ کیا، یہاں پہ اس نے میڈیا ایکسیس کنٹرول کا ہیڈر ایڈ کیا. تو جب یہ واپس جائے گا تو اس کو ہم ڈیٹا ڈی کیپسولیشن بولتے ہیں. ڈیٹا ڈی کیپسولیشن کیا چیز ہوتی ہے کہ جو اس کا میک ہیڈر تھا وہ اس کو ریموو کر لے گا، جو اس کا لاجیکل لنک کنٹرول کا ہیڈر ہے وہ اس کو ریموو کر لے گا، جو IP کا ہیڈر ہے وہ اپنا IP ہیڈر ریموو کر لے گا، جو TCP کا ہیڈر ہے وہ اپنا TCP کا ہیڈر یہاں پہ ریموو کر لے گا. تو جو آپ کی اپر لیئر ہے وہاں پہ وہ وہی میسج یا وہی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا جو وہ سینڈ کر رہا تھا. تو نیٹ ورک کے اندر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ ہم اس چیز کو ساتھ ساتھ ڈسٹنگوش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا اپلیکیشن لیئر کا کیا کام ہے، پریزنٹیشن لیئر کا کیا کام ہے. یہ ساری چیزیں ہم کیوں سے پہلے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہر لیئر نے اپنا ٹاسک پرفارم کرنا ہے. ٹرانسپورٹ نے اپنا ٹاسک پرفارم کرنا ہے، سیشن لیئر نے اپنا ٹاسک پرفارم کرنا ہے. تو ڈیٹا ڈیکیپسولیشن کیا ہے کہ جو ہیڈرز جب آپ نے ڈیٹا سینڈ کیا تھا، یعنی سینڈر نے سینڈ کیا تھا ریسیور کے پاس، تو وہ اس تمام ڈیٹے کو ویسے ہی ریموو کرے گا. اس سارے پروسیس کو ہم ڈیٹا ڈیکیپسولیشن کہتے ہیں. اور یوزر اور جو آپ کا ریسیور ہے ان دونوں کو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کتنے. اس نے تو ایک میسج ہیلو کا ٹائپ کیا، ایگزیکٹلی دیٹ میسج وہاں پہ ڈسپلے ہو گیا، لیکن بیک اینڈ کے اوپر یہ جتنا پروسیس ہے یہ سارے کا سارا آپ کا چل رہا ہے.
اب یہ ایک چھوٹی سی آپ کی ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اس لیکچر کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی بکس کو کلوز کر کے ہر لیئر کی جو بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ آپ یہاں نوٹ کریں. اپلیکیشن لیئر کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، پریسٹیشن لیئر کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، سیشن لیئر کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ٹرانسپورٹ لیئر کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس، ٹھیک ہے، نیٹ ورک لیئر کی آپ کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیٹا لنک کی اور فزیکل کی، اور اس کی ایگزامپلس. لائک اپلیکیشن لیئر کی اب ہم جس طرح بات کی لیکچر میں کیا ایگزامپلز ہیں، ایف ٹی پی ہے، ڈبلیو ڈبلیو ہے، ایچ ٹی ٹی پی ہے، ایس ایم ٹی پی ہے، ڈی این ایس ہے، ونز ہے. یہ ساری کی ساری آپ کے پاس کیا ہے، یہ ساری کی ساری آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو اپلیکیشن لیئر کی ساری کی ساری آپ کی ایگزامپلز ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے پریسٹیشن لیئر کی بھی ہوں گی، سیشن لیئر کی بھی ہیں، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر کی، ٹی سی پی، یو ڈی پی، نیٹ ورک لیئر کی آپ کے راؤٹنگ پروٹوکولز ہیں، ڈیٹا لنک لیئر. تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ ان تمام چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر لیئر کی کیا ٹاسک ہے، اس کی کیا ایگزامپلز ہیں، ہم اس کو ڈیولپمنٹ میں یوز کرتے ہیں یا ڈیوائس بینڈنگ میں یوز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ان ڈیٹیل. اب ہم ان تمام لیئرز کو ان ڈیپتھ مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ لائک فزیکل لیئر کے کیا ٹاسک ہے. نمبر 1 از میڈیا ٹائپ. میڈیا ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ایک گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس ان گائیڈڈ میڈیا ہوتا ہے. اب جو آپ کے پاس میڈیا ٹائپ ہے، جو اس میں آپ کے پاس گائیڈڈ میڈیا ہے، گائیڈڈ میڈیا کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی جتنی بھی کیبلز ہیں، آپ کی کویکسل کیبل ہے، آپ کی یو ٹی پی کیبل ہے، آپ کی ایس ٹی پی کیبل ہے، یہ آپ کی جتنی بھی کیبلز ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی گائیڈڈ میڈیا ہے. تو آپ سے اگر کوئی بھی پیپر میں کوئی کوشچن پوچھا جائے، کوئی آپ سے ایم سی کیوز پوچھا جائے، آپ کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، آپ کوئی کیوز دیتے ہیں، آپ کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کراتے ہیں، تو جہاں پہ بھی کسی بھی کیبل کا نام آ جائے، اگر آپ کو نے وہ کیبل، بیکاز دیر آر مور دین 10,000 ٹائپس آف کیبل، تو آپ ان کیبل کو میمورائز نہیں کر سکتے. تو اس کا آنسر کیا ہوگا کہ کون سی کیبل کس لیئر پہ کام کرتی ہے، اس کا آنسر ہوگا کہ وہ کیبل آپ کی فزیکل لیئر پہ کام کرتی ہے. دین آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کنیکٹرز ہوتے ہیں. جس طرح ٹیلی فون میں آپ یوز کرتے ہیں RJ11، نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ میں ہم یوز کرتے ہیں RJ45، آپ کا RS232 ہے، V.35 ہے. یہ بہت سے کنیکٹرز ہیں جو آپ لین اور وین میں یوز کرتے ہیں. اب آپ ان تمام کنیکٹرز کو میمورائز بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کے جتنے بھی کنیکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے کس لیئر کے اوپر کام کریں گے، وہ سارے کے سارے آپ کے فزیکل لیئر کے اوپر کام کریں گے. اور سگنلز آپ کے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کے ڈیجیٹل سگنل ہوتے ہیں اور دوسرے آپ کے انالوگ سگنلز ہوتے ہیں. تو جتنے آپ کے سگنلز ہیں وہ بھی آپ کے سارے کس لیئر پہ کام کرتے ہیں، فزیکل لیئر پہ. تو جتنے بھی کیبلز ہیں، جتنے بھی کنیکٹرز ہیں اور جتنے بھی سگنلز ہیں وہ سارے کس لیئر پہ کام کرتے ہیں، فزیکل لیئر پہ کام کرتے ہیں. اب فزیکل لیئر پہ ایک اور ڈیوائس ہب ہوتی ہے. واٹ از ہب؟ آپ یہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، یہ جو سمبل ہے اٹس اے سینٹرل ڈیوائس. ہب از اے سینٹرل ڈیوائس. یہ وہ ڈیوائس ہوتی ہے جو ڈفرینٹ سسٹمز کو آپس میں کمیونیکیٹ کرواتی ہے. ہم آج کل تو اس کو یوز نہیں کرتے. اب آپ جس طرح یہ کیبل دیکھ رہے ہیں 10/2، تو 10/2 سے کیا مراد ہے کہ 10 میگا بٹس، کہ یہ میکسیمم 10 میگا بٹس ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. بیس آپ کے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کے پاس بیس بینڈ ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس جو ہے براڈ بینڈ ہوتا ہے. جو آپ کے پاس بیس بینڈ ہوتا ہے، بیس بینڈ آپ کی جتنی بھی کمپیوٹرز کی، راؤٹرز کی، سوئچز کی جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے ساری کی ساری بیس بینڈ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں آپ ایک ہی سگنل ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. آپ کے کیا ہے کہ 200 میٹرز تک کہ آپ کا سگنل جو ہے وہ آپ کا بریک نہیں ہوگا. یہ تھیوریٹیکل 200 میٹرز ہے بٹ پریکٹیکل 185 میٹرز ہے، جس کو ہم تھن نیٹ کہتے ہیں. پھر آپ کے پاس 10/5 ہے. 10/5 کیا چیز ہے کہ جو آپ کا 10 ہے یہ 10 میگا بٹس ہے، بیس آپ کا بیس بینڈ ہے، اور 5 آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس 500 میٹرز تک جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ کا بریک نہیں ہوگا، جس کو ہم تھک نیٹ کہتے ہیں. تو ایک آپ کے پاس تھک نیٹ ہے اور ایک آپ کے پاس تھک نیٹ ہے. اور 10/T کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس 10 میگا بٹس بیس بینڈ، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کا ٹوسٹڈ پیئر ہے. تو یہ آپ کے پاس 10 میگا بٹس بیس بینڈ اور یہ آپ کے پاس ٹوسٹڈ پیئر ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس ڈیوائس ہب ہے،
اٹس اے سینٹرل ڈیوائس فار دا کمیونیکیشن. آپ کے جتنے بھی پی سیز ہیں ہم نے اس ڈیوائس کو, جو آپ کی ڈیوائس ہب ہے, ہم نے اس ڈیوائس کو ریپلیس کر دیا ہے سوئچز اور بریجز کے ساتھ. تو لہٰذا ہم آج کل ہب یوز نہیں کرتے, ہم یہاں پہ سوئچز یوز کرتے ہیں. اب اس ڈائیگرام میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈفرینٹ پی سیز ہیں. یہ آپ کی ڈیوائس ہب ہے, یہ پی سی اے ہے, پی سی بی, پی سی سی اور پی سی ڈی. اب یہ 4 سسٹمز ہیں. اگر ان 4 سسٹمز نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہاں پہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہاؤ ہب ورکس, اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے. کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ لوگ ان ڈیوائسز کو یاد بھی کر لیتے ہیں کہ ہب یہ کام کرتی ہے, سوئچ یہ کام کرتا ہے, آپ کا راؤٹر یہ کام کرتا ہے, لیکن آپ لوگوں کو اس کی ورکنگ کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ورکنگ کس طرح ہوتی ہے. تو جو آپ کی ڈیوائس ہب ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے کہ اگر سسٹم اے نے کمیونیکیٹ کرنا ہے ڈی کے پاس تو یہ ایک براڈ کاسٹ. اب براڈ کاسٹ سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا اپنا کنسیپٹ کر لیتے ہیں اور کلیئر کہ آپ کے پاس جو ٹرانسمیشن میڈیمز ہیں, کمیونیکیشن میڈیم, اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک یونیکاسٹ ہوتا ہے, ایک ملٹی کاسٹ ہوتا ہے اور ایک براڈ کاسٹ ہوتا ہے. اب جو یونیکاسٹ ہے یہ بٹوین 2 نوڈز, بٹوین 2 پی سیز, بٹوین 2 کمپیوٹرز, اس کو ہم یونیکاسٹ کہتے ہیں. جو آپ کے پاس ملٹی کاسٹ ہوتا ہے, ملٹی کاسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک گروپ, لائک آپ کی کلاس میں 30 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جن اسٹوڈنٹ کا CGPA 3 سے ابو ہے وہ سارے باہر آ جائیں. اب یہ جو میں نے میسج کیا ہے اٹس اے براڈ کاسٹ کہ CGPA 3 کن کن لوگوں کا ہے, لیکن اب جن کا 3 CGPA ہوگا صرف وہی لوگ رسپانس کریں گے اور اٹھ کے آگے آ جائیں گے. تو یہ جو میسج ہے یہ ایک اسپیسیفک گروپ کے لیے تھا کہ جن کا CGPA 3 یا اس سے زیادہ ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے. تو براڈ کاسٹ کیا ہے کہ براڈ کاسٹ وہ میسج جو سب کے لیے ہے کہ میں یہ کہوں کہ جو آپ کی کل والی کلاس ہے ہم اس میں اپنی کل والی کلاس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ لینا ہے یا مڈ ٹرم لینا ہے یا کیوز لینا ہے, تو یہ میسج سب کے لیے ہے. تو براڈ کاسٹ وہ میسج جو سب کے لیے ہوتا ہے, ملٹی کاسٹ ایک اسپیسیفک گروپ کے لیے, اور یونیکاسٹ بٹوین 2 نوڈز, بٹوین 2 پرسن اینڈ بٹوین 2 مشینز کے لیے جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس یونیکاسٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ اب اگر اے نے کمیونیکیٹ کرنا ہے ڈی کے ساتھ تو اے میسج سینڈ کرے گا ہب کو. ہب یہاں سے ہب بیسیکلی براڈ کاسٹ میکانزم یوز کرتی ہے. یہ ایک براڈ کاسٹ جنریٹ کرے گی, وہ براڈ کاسٹ بی, سی اور ڈی ان سب کے پاس جائے گا, لیکن جس کا پیکٹ ہوگا وہ اس کو ریسیو کر لے گا. باقی جتنے نوڈز ہیں وہ اس پیکٹ کو ڈسکارڈ کر دیں گے, لائک وہ پیکٹ بی کے پاس بھی گیا, سی کے پاس بھی گیا اور ڈی کے پاس بھی گیا. اب ڈی کا ہے وہ اس پیکٹ کو کیپچر کر لے گا اور باقی جتنے بھی نوڈز ہیں وہ اس پیکٹ کو ڈسکارڈ کر دیں گے. اب یہاں پہ آپ کے پاس جو نیکسٹ اس میں چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کے پاس براڈ کاسٹ ڈومین اور جو ہے کولین ڈومین. تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی براڈ کاسٹ ڈومین ہے اور جو آپ کی کولین ڈومین ہے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. تو ہم نے یہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جو آپ کے پاس سینٹرل ڈیوائس ہب ہے, تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کے پاس مشین اے ہے اگر اس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے مشین ڈی کے ساتھ تو یہ اپنا پیکٹ یہاں سے سینڈ کرے گا سینٹرل ڈیوائس کے پاس, ہب کے پاس. یہاں سے ہب کیا کرے گی کہ اس پیکٹ کو براڈ کاسٹ کر دے گی, جو پیکٹ آپ کا بی, سی اور ڈی ان تینوں کے پاس پہنچ جائے گا. اب جس کا وہ پیکٹ ہوگا وہ مشین اس پیکٹ کو کیپچر کر لے گی اور باقی دونوں مشین جو ہیں وہ اس پیکٹ کو جو ہے ڈسکارڈ کر دیں گی. اب یہاں پہ ایک اور کنسیپٹ آتا ہے ہم جس میں بات کرتے ہیں کولین ڈومین کی اور براڈ کاسٹ ڈومین کی. تو یہاں پہ ہم پھر یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کولین ڈومین اور براڈ کاسٹ ڈومین. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کولین کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ہی پاتھ پہ ہم یہ بات اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں گے یہ آپ کے پاس ایک روڈ ہے, ان دونوں کارز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاتھ از فری, ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کارز باہر نکلیں اور تو یہ دونوں آپس میں جو ہے کولائڈ کر گئی. تو اٹس اے کولین. اب کولین ڈومین کیا ہے کہ نمبر آف پاتھ فار سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈیٹا ان اے پرٹیکولر ڈیوائس. اگر ہب ہے تو اس میں کتنے پاتھس ہیں ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہب ہے اگر اے نے ٹرانسمٹ کیا تو اس کے بعد بی یا سی ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا. جب تک وہ پیکٹ ڈیلیور نہیں ہو جاتا تب تک
کوئی اور پیکٹ جو ہے وہ سینڈ نہیں کر سکتا. تو کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ ہب کی کلین ڈومین 1 ہے. ہب کی جو کلین ڈومین ہے دیٹ از 1. تو اس میں جتنی مرضی پورٹس ہوں, چاہے 16 پورٹس ہوں, چاہے 12 پورٹس ہوں, چاہے آپ کے پاس جو 20 پورٹس ہوں, لیکن جو اس کی کلین ڈومین ہے وہ ہوگی 1. اب اور جو اس کے اندر آل ڈیوائسز آر ان دا سیم براڈ کاسٹ ڈومین, ان تمام کی جو میسج کرتا ہے تو وہ میسج چاہے بی کا ہے یا نہیں, سی کا ہے کہ نہیں, لیکن وہ میسج وہاں پہنچے گا. حالانکہ اے نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے ڈی کو, لیکن وہ ڈیٹا بی کے پاس بھی جائے گا, وہ ڈیٹا سی کے پاس بھی جائے گا, ڈی اس کو ریسیو کر لے گا, بی اور سی دونوں اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. تو جو آپ کے پاس براڈ کاسٹ ڈومین ہے وہ بھی شیئرڈ براڈ کاسٹ ڈومین ہے. دیٹس وائی ہم یہاں لکھ رہے ہیں ڈیوائسز شیئر دا سیم بینڈ وڈتھ. جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ آپ کے پاس سیم بینڈ وڈتھ جو ہے اس کو جو ہے شیئر کر رہی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں ہب از اے ون کلین ڈومین. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاتھ ان دونوں کارز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ پاتھ فری ہے, اٹس سام بائی آئی. تو یہاں پہ آپ کے پاس کلین ہوئی. اس کلین کو ریموو کرنے کے لیے ہم ایک پروٹوکول یوز کرتے ہیں CSMA-CD, کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کلین ڈیٹیکشن. کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس کلین ڈیٹیکشن, یہ آپ کا وہ پروٹوکول ہے CSMA-CD کہ جب آپ کا یہ سینس بھی کرتا ہے, جب آپ کی کلین ہو جاتی ہے اس کلین کو ڈیٹیکٹ کر کے اور اس کو ریموو کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں CSMA-CD. نیکسٹ ہم جاتے ہیں ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر. تو ڈیٹا لنک لیئر کے ڈفرینٹ ٹاسک ہیں, ہم ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. کیا نمبر 1 کیا ہے کہ فزیکل سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ایڈریسز. بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ کے پاس جتنے بھی فزیکل سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریسز ہیں, جو آپ کے میک ایڈریسز ہیں, ان تمام کو ہائر لیئر پروٹوکول سروس ایکسیس پوائنٹ ایسوسیٹڈ ود فریم. ہم نے بات کی تھی کہ ڈیٹا لنک لیئر ایک لاجیکل لنک کنٹرول ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس میڈیا ایکسچینج کنٹرول ہوتی ہے. جو آپ کے پاس جو دو اس کی سب لیئرز ہوتی ہیں, جو آپ کے پاس سروس ایکسیس پوائنٹ ہے وہ آپ کا لاجیکل لنک کنٹرول آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. دین آپ کے پاس نیٹورک ٹپالوجی ہے, ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کون کون سی ٹپالوجیز ہوتی ہیں. دین آپ کے ڈفرینٹ جو فریمز ہیں ان کا سیکوینس ہے, آپ کے ڈیٹے کا فلو کنٹرول ہے. جو آپ کا فلو کنٹرول کیا ہے, سینڈنگ اور ریسیونگ. کہ اگر آپ کا سینڈر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے 2 میگا بٹس کے حساب سے اور آپ کا ریسیور 10 کلو بائٹس کے حساب سے ریسیو کرتا ہے, تو وہ ایک ہی پوائنٹ پہ سنک نہیں کر سکتے. دین آپ کے پاس کنیکشن اورینٹڈ سروسز اور کنیکشن لیس, کہ آپ کا جو پروٹوکول ہے وہ کنیکشن لیس ہے یا آپ کا کنیکشن اورینٹڈ ہے. میک جو آپ کے پاس ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ایکسیس کنٹرول لیئر, یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کا ایک میک لیئر کا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں. نمبر 1 آپ کے پاس جو ہے پریمبل بٹس ہیں, ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے, سورس ایڈریس ہے, لینتھ ہے. اب یہ جو میک آپ کا ایڈریس ہوتا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, یہ آپ کے پاس 48 بٹس کا ہوتا ہے. اس میں سے 24 جو بٹس ہوتی ہیں وہ IEEE کی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک نیٹورکنگ کمپنی کے کارڈز مینوفیکچر کرنا چاہتا ہوں. تو جو میں کارڈز مینوفیکچر کروں گا تو میں ایک IEEE سے کنٹیکٹ کروں گا, وہ مجھے کوڈ ایلوکیٹ کر دیں گے, دیٹ ول بی 24 بٹ. اب وہ کوڈ جو ہے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ 2ABCF مجھے کوڈ مل گیا. اب میرے جتنے بھی نیٹورک کارڈز ڈیزائن ہوں گے ان کے سٹارٹ میں کیا ہوگا, 2ABC:1F 2F اینڈ سو آن. 24 بٹ جو ہے وہ وینڈر ہے. اب یعنی جو آپ کے پاس ایک وینڈر ہے وہ ایک وقت میں آپ کو کتنے کارڈز آپ کو دے سکتا ہے, کہ لائک ہم نے یہ بات کی کہ 24 تو آپ کی کمپنیز ہے, یعنی IEEE ایک کوڈ دے دے گا, وہ تو فکس کوڈ ہوگا. فار ایگزامپل اگر میری کمپنی کا ہم نام رکھ لیتے ہیں کی سولوشنز, ہم بات کرتے ہیں, تو کی سولوشنز کی جو ID ہے وہ 2ABC1 یہ فکس ہو گئی. اب جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو نیٹورک کارڈ سسکو کا بھی ملتا ہے, D-Link کا بھی ملتا ہے, بیلین کا بھی ملتا ہے. دیر آر اراؤنڈ 5 لاکھ نیٹورکنگ کمپنیز جو اس ٹائم کام کر رہی ہیں. تو وہ جو 5 لاکھ نیٹورکنگ کمپنیز ہیں وہ ساری کی ساری نیٹورک کارڈ ہی بنا رہی ہیں. لیکن اب وہ ڈسٹنگوش کہاں سے ہوتا ہے,
فرسٹ 24 بٹس سے کہ یہ کارڈ جو ہے لنکسس کا ہے، یہ کارڈ سسکو کا ہے، یہ کارڈ نارٹرل کا ہے، یہ کارڈ ڈی لنک ہے اینڈ سو آن. اور لاسٹ جو 24 بٹس ہوتی ہیں وہ وینڈر کہ میں ایک وینڈر میکسیمم کتنے کارڈ تیار کر سکتا ہے، 2/24 کارڈ وہ ڈیزائن کر سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے. اب جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ٹی سی پی آئی پی اور ناول کے ساتھ آئی پی ایکس ایس پی ایکس، تو ناول خیر ہم آج کل تو یوز نہیں کر رہے، ایبسلیوٹ ہو گیا مارکیٹ سے، لیکن آپ کو تھیوریٹیکل پتہ ہونا چاہیے کہ تو ناول کے اندر کیا چیز تھی، وہاں پہ تھا ایس نیپ. ایس نیپ کیا ہے، سب نیٹورک ایکسیس پروٹوکول. سب نیٹورک تو اس کی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کے پاس ڈیسٹینیشن تھا، سورس ہے، کنٹرول بٹس ہیں، او یو آئی آپ کی آئی ڈی ہے، ٹائپ ہے، ڈیٹا ہے. تو یہ پھر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے پریمبل بٹس ہیں، ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے، سورس ایڈریس ہے، لینتھ ہے، ڈیٹا ہے، اور آپ کے پاس فریم چیک سیکوینس ہے. تو یہ ناول نیٹ ورک کے اندر جو ہم چیزیں یوز کرتے تھے وہ ہم اس طریقے سے وہاں یوز کرتے تھے. نیکسٹ آپ کے پاس جو چیز آ جاتی ہے دیٹ از برج اینڈ سوئچ. اب جس طرح ہم نے کہا کہ جو ہبز ہیں وہ بھی مارکیٹ سے ایبسلیوٹ ہو چکی ہیں، ویسے ہی جو آپ کے بریجز ہیں وہ بھی آلموسٹ ایبسلیوٹ ہو چکے ہیں، اس کی جگہ سوئچز آ چکے ہیں. برج اور سوئچ میں ڈفرنس کیا ہے؟ برج اور سوئچ کی جو ورکنگ ہے وہ سیم ہے. اب ہم ڈفرنس دیکھتے ہیں. ہب میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہب کی کولین ڈومین کتنی ہے، 1، یعنی ایک وقت میں ایک سسٹم ہی ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کر سکتا ہے. لیکن جو آپ کے پاس سوئچ ہے، سوئچ کے اندر کیا ہے، نمبر آف پورٹس از اکول ٹو نمبر آف پاتھ فار سینڈنگ اینڈ ریسیونگ ڈیٹا. فار ایگزامپل if you have 4 port switch تو آپ کے 4 different paths ہوں گے. جس طرح آپ کے پاس الیکٹرانکس میں ایک سیریل سرکٹ ہوتا ہے، ایک پیرل سرکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے 4 بلب جل رہے ہیں تو اگر سیریل سرکٹ ہے تو آپ بٹن آف کریں گے تو 4 کی 4 لائٹس آپ کی آف ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ کا پیرل جو آپ کا کنیکشن ہے وہ پیرل کنیکشن ہے تو اگر آپ ایک بٹن آف کریں گے تو ایک لائٹ آف ہوگی، دوسرا آف کریں گے دوسری لائٹ آف ہوگی. تو جو سوئچ ہے اس کی یعنی ہر پاتھ کا ڈیٹا سینڈ کرنے کا ایک سیپریٹ پاتھ ہے. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں. دوسری چیز ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، آل سیگمنٹس آر ان دا سیم براڈ کاسٹ ڈومین. اس کی براڈ کاسٹ ڈومین بھی 1 ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر کار کا ایک اپنا پاتھ ہے، جبکہ ہم نے اب یہاں اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ ان دونوں کے پاس کیا تھا، ایک ہی پاتھ تھا ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے. لیکن جو آپ کے پاس سوئچ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر ایک کی اپنی کولین ڈومین ہے. تو نمبر آف پاتھ از اکول ٹو نمبر آف کولین ڈومین، or we can say number of ports is equal to number of collision domains in the switch or in the bridge. تو each segment is its own collision domain، ہر ایک کا اپنا پاتھ ہے ڈیٹا، جس وجہ سے آپ کی collision نہیں ہوگی. broadcasts are forwarded to all segments. جو broadcasts ہیں وہ ویسے ہی فارورڈ کی جاتی ہیں جیسے آپ کے پاس ڈیوائس جو آپ کی ہب تھی جس طرح آپ اس میں اس کو فارورڈ کر رہے تھے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ نیٹورک لیئر آ جاتی ہے. نیٹورک لیئر ہم نے کیا کہا تھا کہ دیر آر 2 میجر ٹاسک جو ہم اس پہ یوز کرتے ہیں. پہلی چیز تو ہے آپ کے پاس لاجیکل ایڈریسنگ. ڈیفائن لاجیکل سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ایڈریسز ایسوسیٹڈ ود اے اسپیسیفک پروٹوکول. ہم اس کو پھر آپ دیکھیں کہ ڈیفائن لاجیکل سورس اینڈ ڈیسٹینیشن ایڈریسز associated with a specific protocol. like آپ اس پہ آئی پی یوز کر رہے ہیں، ٹی سی پی یوز کر رہے ہیں، ایچ ڈی ایل سی یوز کر رہے ہیں، کون سا پروٹوکول یوز کر رہے ہیں. یعنی ایک کام تو کیا ہو گیا، لاجیکل ایڈریسنگ، آئی پی ایڈریسنگ، کلاس اے ہے، کلاس بی ہے، کلاس سی ہے، آپ کون سی کلاس یوز کر رہے ہیں. سیکنڈ، ڈیفائن پاتھ تھرو نیٹورک. جتنی بھی پاتھ سلیکشن ہے وہ یہ ساری پرفارم کرتی ہے. لائک جتنی بھی آپ کی راؤٹنگ ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہو رہی ہے. دین کیا ہے، انٹر کنیکٹس ملٹیپل ڈیٹا لنکس. یعنی انٹر کنیکٹ ملٹیپل ڈیٹا لنکس کے جو آپ کے ملٹیپل لنکس ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا، لنک کرنا، کمیونیکیٹ کرنا. یہ بھی سارا کا سارا کام کس لیئر کا ہے، یہ بھی نیٹورک لیئر فنکشن کا ہے. جو آپ کی نیٹورک لیئر کی فنکشنز ہیں وہ ساری کی ساری آپس میں انٹر کنیکٹ کرتی ہیں ملٹیپل پاتھس کو. اب یہاں پہ
IP एड्रेसिंग हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये एक पूरा चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ के किस तरह होता है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ आइडिया देख लेते हैं कि लॉजिकल जो एड्रेस होता है इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड नोड पोर्शन। जिस तरह हमने बात की कि अगर आपने एक लेटर डिस्पैच करना है तो एक आपकी स्ट्रीट होगी और एक आपके पास क्या होगा, आपका हाउस नंबर होगा। जस्ट लाइक जब आप नेटवर्क IP एड्रेसिंग की बात करते हैं तो एक आपके पास नेटवर्क नंबर होगा और एक आपके पास नोड पोर्शन होगा। जो आपके पास जो आपका नेटवर्क नंबर आप ये देख रहे हैं कि 172.15.1.1 इट्स अ क्लास B एड्रेस। ये क्लासेस किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं वी विल डिस्कस इन अवर 7th और 8th लेक्चर इंशाल्लाह। तो जो यहाँ पे क्लास B है तो इसके अंदर जो नेटवर्क पोर्शन है वो 172.15 है और 1.1 आपके पास जो है वो आपके पास आपका नोड का पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, एक तो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का हेडर आ गया, एक आपके पास सोर्स एड्रेस आ गया, एक आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस आ गया और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, आपका डाटा आ गया। अब हम इसकी साथ आप देख रहे हैं कि इसके साथ इसका एक सबनेट मास्क भी होता है। सबनेट मास्क क्या होता है, जो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करता है कि कितना पोर्शन नेटवर्क का है और कितना पोर्शन नोड का है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एड्रेस क्या था 172.16.122.204। तो अब इसका मास्क क्या है, क्लास B का जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो होता है 255.255.0.0। ये क्लास B का बाय डिफ़ॉल्ट मास्क है जो हम यूज़ करते हैं। आप देखें 172 का ये बाइनरी आ गया। बाइनरी आप सब लोगों को आता होगा बाइनरी हम किस तरीके से करते हैं। ये 16 का बाइनरी आ गया, ये 204 का बाइनरी आ गया, सॉरी ये 122 का बाइनरी आ गया और ये 204 का बाइनरी आ गया। ये 255 आपके ऑल वन होते हैं, ऑल वन। अब हमने इसके ऊपर जो ऑपरेशन यूज़ करना है वो कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, एंड का ऑपरेशन हम इसको अब यूज़ करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास आप देख रहे हैं 1 and 1, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 0, ये 0। तो जब आप वापस इसको करेंगे तो ये 255 आ जाएगा, ये भी 255 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में देखा होगा कि जो आपके पास बाइनरीज होते हैं उनका किस तरीके से करते हैं, एंड, आर, नॉट, XOR, ये सारी चीज़ें हम इनको बाद में डिस्कस भी करेंगे कि जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे IP एड्रेसिंग का। अब जो आपके पास नेटवर्क लेयर के जितने भी फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, हमने क्या बात की थी कि एक तो हो गया लॉजिकल जो एड्रेसिंग हमने यहाँ बात की, अगर आप यहाँ देखें तो इट्स द लॉजिकल, और दूसरे में बात की पाथ सिलेक्शन। तो जितने भी आपके पास जो आपके राउटर्स हैं जो आपकी पाथ की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ये आपके पास सारे के सारे आपके डिफरेंट राउटर्स हैं। ये आपके जितने भी राउटर्स हैं ये सारे के सारे आपके किस तरीके से पाथ सिलेक्शन करते हैं, ये आपकी राउटिंग किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और ये इनके राउटिंग टेबल किस तरीके से बिल्ड होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये एक नेटवर्क है 1.1, इट्स 1.2, इट्स 1.3, इट्स 2.1, इट्स 2.2, इट्स 4.3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये यहाँ तक ये जो इथरनेट, ये E0 फॉर इथरनेट 0, यहाँ तक आपका ये एक नेटवर्क है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास एक नेटवर्क है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो आपका क्लाउड, जिसको हम इस क्लाउड को हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में इंटरनेट, ये आपके पास दूसरा नेटवर्क है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2.2 यहाँ तक ये आपका दूसरा नेटवर्क है और ये आपके पास क्या है, इट्स अ थर्ड नेटवर्क। तो अब इसका राउटिंग टेबल क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो 1 का नेटवर्क है ये आपका नेटवर्क 1 का है। ये किस इंटरफेस के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करेगा, ये इथरनेट 0। मेट्रिक मीन कि यहाँ से ये कितना, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिकॉज ये नेटवर्क आपके साथ डायरेक्ट लिंक है। तो इसका हम क्या बोलेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाफ काउंट, ये तो इसका हाफ काउंट क्या है, जस्ट 0। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास 2 है, ये सीरियल 0 के साथ लगा है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये 4 है। तो अब यहाँ से आपने देखना है, यहाँ से आप जब बैठ के वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप किस लिंक के थ्रू बाय पैकेट
آپ کس لنک کے تھرو اپنا پیکٹ فارورڈ کریں گے؟ آپ سیریل 0 کے تھرو فارورڈ کریں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ سیریل 0 کو یہاں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کتنے ہاپس آ رہے ہیں؟ 1. یعنی ایک راؤٹر یہاں سے یہاں تک پہنچنے کے لیے درمیان میں یہ ایک راؤٹر آ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کا ہاپ کاؤنٹ کیا ہے؟ 1. جسٹ لائک آپ یہاں بیٹھیں، یہاں سے آپ نے وہاں پہنچنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس کا میٹر کیا آئے گا، اس کا میٹر کیا آئے گا، اس کا میٹر کیا آئے گا. تو یہ کچھ آپ کے یہاں پہ جو سٹیپس ہیں. لاجیکل ایڈریسنگ الاؤز فار ریڈیکل نیٹورک کنفیگریشن از ریکوائرڈ. آپ کو ڈیفینیٹلی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری ساری ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ کی کنفیگریشن کی ہوئی ہیں. اینڈ کنفیگرڈ انفارمیشن آئیڈینٹیفائز پاتھس ٹو نیٹورک، کہ وہ آپ کے جتنے بھی پاتھس ہیں ان تمام کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ نے وہ انفارمیشن کس طریقے سے کیسے کیپچر کرنی ہے. دین آپ کے جو آپ کے راؤٹرز ہیں، یہ راؤٹرز کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں؟ راؤٹرز آپریٹ ایٹ دا نیٹورک لیئر. یہ آپ کے پاس نیٹورک لیئر کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ براڈ کاسٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی کاسٹنگ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آپٹیمل جو آپ کو پاتھ ہے، وہ آپ کو جو بیسٹ پاتھ ہے یہ آپ کو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جتنی بھی آپ کے پاس ٹریفک ہے اس تمام ٹریفک کو یہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. جتنی بھی آپ کی لاجیکل ایڈریسنگ ہے جس کو ہم آئی پی ایڈریسنگ کہتے ہیں، وہ بھی ساری کی ساری یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اور جو آپ کے پاس ڈفرینٹ وین کی سائٹس ہیں، ان تمام وین کی سائٹس کو یہ آپس میں کنیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کی براڈ کاسٹ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کی ملٹی کاسٹ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کا آپٹیمل پاتھ یہ فائنڈ کر رہے ہیں، آپ کی ٹریفک کو مینیج کر رہے ہیں، آپ کی لاجیکل جو آپ کی ایڈریسنگ ہے یہ اس کو مینیج کر رہے ہیں، اور آپ کی ڈفرینٹ وین کی سروسز کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں. اب راؤٹرز کو ہم یوز کرتے ہیں. یوزنگ راؤٹرز ٹو پرووائڈ ریموٹ ایکسیس. ہم اس کو یہاں یوز کر رہے ہیں، ٹیلی کمپیوٹر یوز کر رہا ہے. آپ کا جو موبائل یوزر ہے، آپ کی موبائل کمپیوٹنگ میں یوز ہو رہی ہے. آپ کے برانچ آفسز میں ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اور آپ کے جو مین آفسز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ ہے، لائک آپ کی یونیورسٹیز ہیں، ایجوکیشن سیکٹر ہے، ہوٹلنگ ہے، بزنس ہے. تو جو آپ کے راؤٹرز کا یوز ہے وہ آپ کے ہر سٹریم میں یوز ہو رہا ہے. وہ آپ کے جو آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن کے یوزرز ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہیں، موبائل یوزرز بھی یوز کر رہے ہیں، اور آپ کے ان تمام یعنی بیکاز آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ سارے کا سارا اور جو چل رہا ہے وہ راؤٹرز اور راؤٹنگ میں چل رہا ہے. اگر آپ کے راؤٹرز یوز نہیں ہوں گے تو آپ اپنے انٹرنیٹ کی جتنی بھی راؤٹنگ ہے وہ آپ جو یوز نہیں کر سکتے. پھر آپ کے پاس ٹرانسپورٹ لیئر آ جاتی ہے. ٹرانسپورٹ لیئر کے جو فنکشنز ہیں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ ڈسٹنگوش بٹوین اپر لیئر اپلیکیشن، کہ جو آپ کی لوور لیئر ہم نے کیا بات کی تھی. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے بات کی تھی سافٹ ویئر لیئرز کی اور ہارڈ ویئر لیئرز کی. اب جو اپلیکیشن اور پریسٹیشن اور جو سیشن لیئر ہے وہ آپ کے پاس سافٹ ویئر لیئرز ہیں. تو جو آپ کی باقی 3 لیئرز ہیں جو ہم اپنی بات کر رہے تھے کہ جس کے اندر 4 لیئرز ہیں، ٹرانسپورٹ، نیٹورک، ڈیٹا اینڈ فزیکل لیئر. تو یہ ان کو ڈسٹنگوش کرتی ہے بٹوین اپر لیئرز اپلیکیشن. پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ اسٹیبلش اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹیوٹی بٹوین اپلیکیشن. جو آپ کے اینڈ ٹو اینڈ کنیکشنز ہیں ان کو آپ اس میں کنیکٹ کرتی ہے. ڈیفائن فلو کنٹرول. واٹ از فلو کنٹرول؟ سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اسپیڈ آن بوتھ سائڈس. لائک اگر ون اینڈ کے اوپر 4 میگا بائٹس ہے اور سیکنڈ اینڈ کے اوپر آپ کے پاس کچھ کلو بائٹس میں، لائک ہم کہتے ہیں 10 کلو بائٹس ہے، تو جو آپ کے پاس اگر سینڈنگ مشین ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرتی ہے 10 میگا بائٹس کے حساب سے یا 4 میگا بائٹ کے حساب سے، اور ریسیونگ اینڈ آپ کے پاس جو ہے وہ 10 کلو بائٹس ہے، تو وہ اس ڈیٹا کو کیپچر نہیں کر سکے گا، بیکاز وہ مشین آپ کی کریش کر جائے گی کیونکہ اس کا جو ڈیٹا فلو ریٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پرووائڈ ریلائبل اور ان ریلائبل سروسز اور ڈیٹا ٹرانسفر. ہم نے بات کی تھی کہ جو آپ کے پاس جتنی بھی ریلائبل اور ان ریلائبل سروسز ہیں، ہم نے اس کو جن میں آپ کو اکنالجمنٹ مل جاتا ہے وہ آپ کی ریلائبل سروسز ہیں، جن میں آپ کو اکنالجمنٹ نہیں ملتا وہ آپ کی ان ریلائبل سروسز ہیں.
اب یہاں پہ وہ کنسیپٹ آ جائے گا جو ہم نے دیکھا تھا سٹارٹ میں TCP/IP کا 3 وے ہینڈ شیک. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو آپ کا 3 وے ہینڈ شیک ہے ہم آگے ڈسکس کریں گے. جو سیشن لے گا، میں کہا تھا کہ سیشن آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے. تو جو سیشن آپ کا اسٹیبلش ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ سینڈر ہے اور یہ ریسیور ہے آپ کے پاس. سینڈر ایک سنکرونائز بٹ سینڈ کرتا ہے جس کو ہم ایک سنک بٹ کہتے ہیں. اس سنک کے اس کو اگینسٹ ایک اکنالجمنٹ ملتی ہے اور اس اکنالجمنٹ کے اگینسٹ وہ ایک سنک سینڈ کرتا ہے. اور پھر یہ جو سنک ہے یہ اس کو سینڈ کرتا ہے. یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو ایک میسج بھیج رہا ہے کہ کیا تمہیں، فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اس کو لے مین میں آپ کو میں بات سمجھاتا ہوں کہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے. اب یہ اس نے سینڈ کیا، اس نے جواب دیا یس میں آپ کی جو ساؤنڈ ہے وہ سن رہا ہوں. تو یہ اس کی ایک ہو گئی. ساتھ ہی اس نے پوچھ لیا کہ کیا تمہیں میری آواز، کیا تمہیں میرا ڈیٹا پہنچ رہا ہے. اس نے کہا یس، ساتھ ہی اس نے اس کو جواب دے دیا. تو اب جب یہ دونوں پارٹیز کو پتہ چل گیا کہ میرا ڈیٹا وہاں پہنچ رہا ہے اور اس کا ڈیٹا یہاں پہ آ رہا ہے، اب اس کو ہم ٹیکنیکل ورڈ میں کیا کہیں گے، ایک سنکرونائز بٹ سینڈ ہوئی. اس سنکرونائز بٹ کے اگینسٹ اس کو ایک اکنالجمنٹ ریسیو ہوا اور وہ جو اکنالجمنٹ ریسیو ہوا ہے اس کے اگینسٹ اس نے ایک سنک بٹ سینڈ کی ہے اور اس سنک کے اگینسٹ ساتھ ہی آپ کو اس نے اس کو ایک وے دیا. تو اٹس 1 وے، اٹس 2 وے اینڈ اٹس 3 وے. دیٹس وائی ہم اس کو 3 وے ہینڈ شیک کہتے ہیں. جب یہ آپ کا ہو گیا پروسیس تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا. جب آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا تو اس کے بعد آپ اپنا ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرتے رہیں گے. دونوں جو آپ کی پارٹیز ہیں وہ ان دونوں پارٹیز کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرا جو ڈیٹا ہے وہ سینڈ بھی ہو رہا ہے اور ریسیو بھی ہو رہا ہے اور آپ کا ایک کنیکشن یہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا. اس کے بعد آپ ریئل ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے رہیں گے. یہ ابھی تک ہم نے اس میں جتنی بھی سلائڈز دیکھی ہیں یہ اس کی ایک سمری ہے کہ نیٹ ورک ڈیوائسز کی. اب دیکھیں ہم نے کہا تھا پڑھا ہب پڑھا، پھر برج دیکھا، پھر سوئچ دیکھا، پھر راؤٹر دیکھا. اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس کتنے نوڈ، ڈائریکٹ نوڈ کتنے ہیں، 1 2 3 اینڈ 4. تو اس کی کولین ڈومین ہم نے کیا کہا تھا، ہب میں جتنی مرضی پورٹس ہوں، چاہے 20 پورٹس ہیں، 30 پورٹس ہیں، 40 پورٹس ہیں، لیکن کولین ڈومین کیا ہوگی 1 اور براڈ کاسٹ ڈومین کیا ہوگی 1. یہاں پہ کتنے ڈائریکٹ سیشن ہیں، 1 2 3 اینڈ 4. ہم ڈائریکٹ نوڈس کی بات کر رہے ہیں جو برج کے ساتھ لگے ہیں. اٹس 1 اٹس 2 اٹس 3 اٹس 4. یہ ڈائریکٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کتنے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے کولین ڈومین وہ کیا ہے 4. وائی؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ برجز اور سوئچز میں نمبر آف پورٹس از اکول ٹو نمبر آف کولین ڈومینز. اب اگر یہاں پہ اگر اس کی 6 پورٹس ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی 6 کولین ڈومینز ہیں. اس کی اگر 10 پورٹس ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں اس کی 10 کولین پورٹس ہیں. تو جتنی آپ کے پاس کولین پورٹس ہوں گی اتنی ہی آپ کے پاس آپ کی جو ہے وہ ہوں گی کولین ڈومینز ہوں گی. تو اس میں کیا ہے 1 2 3 4. تو اس کی جو آپ کی نمبر آف کولین ڈومینز ہیں وہ 4 ہیں اور براڈ کاسٹ ڈومین کیا ہے 1 ہے. سوئچ اور برج میں ہم نے کہا تھا کہ دونوں سیم ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4. تو جو آپ کے پاس سوئچ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی جو آپ کی کولین ڈومینز ہیں اور جو آپ کی براڈ کاسٹ ڈومینز ہیں وہ 4 ہیں. اور جو آپ کے پاس جو آپ کا راؤٹر ہے، اب راؤٹر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ راؤٹر جو ہے وہ آپ کی براڈ کاسٹ کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی لائک جو آپ کے پاس جو سوئچ ہے یا جو برج ہے، جو ہب ہے، وہ براڈ کاسٹ کو فارورڈ کرتا ہے. لائک ایک نیٹ ورک سیلز کا ہے، ایک مارکیٹنگ ہے، ایک بزنس کا ہے. اگر ایک پیکٹ آتا ہے سیلز نیٹ ورک کے لیے تو وہ سب کے پاس بھیج دیتا ہے سوئچ اور برج. لیکن راؤٹر یہ نہیں کرے گا. راؤٹر کیا کرے گا، اگر یہ پیکٹ سیلز کے نیٹ ورک کے لیے تو وہ صرف سیل تک بھیجے گا، وہ اس کو مارکیٹنگ، فائنانس یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں فارورڈ نہیں کرے گا. تو جو آپ کا راؤٹر ہے وہ براڈ کاسٹ کو کنٹرول کرتا ہے. دیٹس وائی ہم راؤٹر کی ڈیفینیشن کس طرح کرتے ہیں کہ نمبر آف پورٹس از اکول ٹو نمبر آف کولین ڈومینز اینڈ از اکول ٹو نمبر آف براڈ کاسٹ ڈومینز. مینز اگر آپ کے راؤٹر کی 4 پورٹس ہیں تو اس میں 4 ہی کولین ڈومینز ہیں اور اس میں 4 ہی براڈ کاسٹ ڈومینز ہیں. اس کو ہم اب جو آپ کی برج، سوئچ اور جو ہب ہے ان تینوں کی براڈ کاسٹ ڈومین 1 ہے اور نمبر آف پورٹس از اکول ٹو نمبر آف کولین ڈومینز ہے. بٹ ان دا کیس آف راؤٹر اس کی نمبر آف پورٹس از اکول ٹو نمبر آف کولین ڈومینز اینڈ از اکول ٹو نمبر آف براڈ کاسٹ ڈومینز.
اب ڈفرینٹ وینڈرز نے ڈفرینٹ ماڈل دیے. جس طرح ہم نے سیکنڈ لیکچر میں دیکھا کہ جو آپ کا اوپن سسٹم انٹرکنیکشن ماڈل تھا اس میں 7 لیئرز تھی. اس ماڈل کو جو سسکو نے 3 لیئر ماڈل میں کنورٹ کر دیا, ایکسس, ڈسٹریبیوشن اینڈ کور. ایکسس میں لائک اس طرح وہاں پہ اپلیکیشن پریزنٹیشن سیشن تھی, یہاں پہ ایکسس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ڈسٹریبیوشن لیئر کو 2 لیئرز کو کمبائن کر دیا, کور لیئرز کو پھر کمبائن کر دیا. تو اس کی جو ورکنگ ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو وہاں پہ جس طرح میں ٹی سی پی میں کہا تھا کہ اس میں 5 لیئرز کر دی تھی, اپلیکیشن لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر ہم نے کر دی تھی اینڈ سو آن. تو ویسے ہی سسکو والوں نے کیا کیا کہ اس کو 3 لیئر ماڈل یوز کر دیا, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر جو 85% شیئرز ہیں جو آپ کے ڈیوائس وینڈر سب سے پاپولر ہے وہ سسکو ہے. اس کے راؤٹر, اس کے سوئچز ہم موسٹلی یوز کر رہے ہیں اپنے انٹرنیٹ سرفنگ کے لیے, براؤزنگ کے لیے, پاس سلیکشن کے لیے, اور جو آپ کی ڈیٹا نیٹ ورکس ہیں وہاں یوز کر رہے ہیں, بزنس نیٹ ورکس میں یوز کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں. اب ہم جب بھی اپنی پروڈکٹ سلیکشن کی کنسیڈریشن کیا ہونی چاہیے, اگر آپ کام کر رہے ہیں ایز اے نیٹ ورک مینیجر, ایز اے نیٹ ورک ٹیکنیشین کام کرتے ہیں, ایز اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو یہ کہا جائے آپ نے ایک نیٹ کیفے ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کا ڈیزائن کچھ اور ہوگا. آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے ایک یونیورسٹی کا نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے تو آپ کی پلاننگ کچھ اور ہوگی. آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے ایک ہوٹل کا نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے تو اس کی بیکاز ان کی ریکوائرمنٹس اور ہوں گی. تو آپ پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں, فنکشنالٹی اینڈ فیچرز یو نیڈ ٹوڈے, کہ کون سی فنکشنالٹی اور فیچرز ہیں جو آپ کو چاہیے اس نیٹ ورک کو ڈیزائن کرنے کے لیے, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. سیکنڈ, آپ نے دیکھنی ہے کہ کیپیسٹی اینڈ پرفارمنس, کہ آپ کے یوزر کی کیا کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کس ٹائپ کی پرفارمنس چاہیے. ایزی سولوشن اینڈ سینٹرلائز, جو آپ کی مینجمنٹ ہو وہ آپ کی ایزی ہو. انویسٹمنٹ پروٹیکشن ان ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر, مائگریشن پاتھ فار چینج, اگر آپ نے نیٹ ورک کو مائٹ بھی ابھی اس کی 50 یوزرز ہیں, سال بعد وہ 200 یوزرز کے اوپر چلا جائے تو وہ مائگریٹ ہو سکے. یہ نہ ہو کہ آپ کو وہ پہلا نیٹ ورک سارا بند کرنا پڑے, پھر نئے سرے سے ایک نیٹ ورک ڈیزائن کرنا پڑے, اس کی کمیونیکیشن کرنی پڑے. تو یہ دیکھنا ہے. اور سیملیس ایکسیس فار موبائل یوزرز اینڈ برانچ آفسز, کہ جو آپ کے برانچ آفسز ہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پہ آپ کی نیٹ ورک کی کمیونیکیشن پاسبل ہے کہ نہیں. تو جب بھی آپ نے ایک نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے, انفراسٹرکچر ڈیزائن کرنا ہے, تو آپ نے ڈفرینٹ فیچرز کو دیکھنا ہے. ان فیچرز کے بیس کے اوپر آپ اپنا نیٹ ورک یا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیزائن کریں گے. دین اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ کی سلیکشن ہے وہ آپ نے کس طریقے سے کنسیڈر کرنا ہے. کہ فار ایگزامپل, فرسٹ سلیکٹ وین ٹیکنالوجی سولوشن بیسڈ آن دا فالوئنگ. نمبر 1 از دیٹ اویلیبلٹی آف سروس, بینڈویڈتھ ریکوائرمنٹ, کاسٹ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ایک ATM کا نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے. ATM آپ کہتے ہیں اٹس ویری گڈ سروس, بہت فاسٹ نیٹ ورک ہے. آپ نے ATM کا ہارڈ ویئر پرچیز کر لیا, راؤٹر پرچیز کر لیے, سوئچز پرچیز کر لی, آپ اس کے نیٹ ورک مینیجر ہیں اور آپ ساری چیزیں پرچیز کر رہے ہیں. اپنی ٹیم آپ نے ڈیزائن کر لی, نیٹ ورک پورا آپ نے انفراسٹرکچر آپ نے لے آؤٹ کر لیا, ڈیوائسز پرچیز کر لی, آپ نے اسٹاف کی ٹریننگ کروا لی. ایٹ دا فائنل ڈے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں تو ATM کی سروسز ہی اویلیبل نہیں ہے. اینڈ دیٹ کیس آپ کیا کریں گے, اپنے کمپنی کا ملین کا لاس کر دیا کیونکہ آپ نے سروے ہی نہیں کیا. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ سروس یوز کر رہے ہیں کیا وہ اس کنٹری, بیکاز سروسز ویری کرتی ہیں کنٹری ٹو کنٹری, کیا وہ سروسز پاکستان میں اویلیبل بھی ہیں کہ نہیں ہے, جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یوز بھی ہوں گی کہ نہیں ہوگی. پھر آپ کی بینڈوڈتھ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کو مائٹ بھی اگر آپ کی 2 MB کی بینڈوڈتھ ہے تو آپ نے 4 MB لے لی. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے آپ کا کاسٹ رینج کیا ہے, آپ کا بجٹ کیا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. اب سروسز میں کیا ہے, T1 ہے, آپ کا فریم ریلے ہے, ماڈم ہے, یہ ساری کی ساری آپ کی سروسز ہیں جو آپ اس میں یوز کرتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل ایک بہت سمپل سی دیکھتا ہوں. میں پہلے آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں لے آؤٹ والی, کہ جس کے پاس بیچارہ غریب ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ بائی سائیکل پہ جا رہا ہے, جو تھوڑا بہتر ہے وہ گاڑی پہ جا رہا ہے, اور جو بہت بہتر ہے وہ بائی ایئر جا رہا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ ماڈم, پہلا ماڈم آپ کے پاس جو آیا تھا دیٹ واز 4.8, پھر 9.6 ہوا, پھر 19 مائٹ بھی 56 کی آپ لوگوں نے بھی یوز کیا ہو کیونکہ یہ کافی دیر تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد 64,
ISDN آ گیا, انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹورک آ گیا, پھر آپ کا فریم. تو اب دیکھ لیں گے جو آپ کی یہ ٹیکنالوجی انکریز کرتی گئی, سروسز بھی انکریز کرتی گئی. پہلے ٹیلنیٹ تھا, پھر میل آ گئی, پھر فائل ٹرانسفر آ گئی, ویب آپ کی سرفنگ شروع ہو گئی, وائس ہو گیا, اور آج کل آپ ویڈیو اور ملٹی میڈیا ساری کی ساری ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں, اور آپ ڈیٹا اپنا جو ریسیو کر سکتے ہیں اس کے اندر. اب آپ نے جب بھی اپنی ڈیوائسز پرچیز کرنی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے, تو جس طرح پینٹیم 1, پینٹیم 2, پینٹیم 3, پینٹیم 4, پھر آئی کور 3, آئی کور 5, آئی کور 7, پھر فرسٹ جنریشن, پھر سیکنڈ جنریشن ہے. نو اڈیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ جنریشن بھی آ گئی ہے, آئی کور 3 تھرڈ جنریشن, آئی کور 5 تھرڈ جنریشن, آئی کور 7 تھرڈ جنریشن. تو ویسے ہی راؤٹر کی, سوئچز کی, ہبز کی بھی سیریز ہوتی ہیں, لائک ماڈلز ہوتے ہیں. یہ اس کی سسکو کی ایک 1500 سیریز کا ہب ہے, یہ 1528 ہے, یہ 100 ہے. اب اس میں کیا ڈفرینس ہوگا, کچھ 10 میگا بٹس کی ہوں گی, کچھ آپ کی 100 میگا بٹس کی ہوں گی, کچھ آپ کی. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی, آپ کی نیڈز کیا ہیں, آپ کا بجٹ کیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, تو آپ نے اس طریقے سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں. لیکن آج کل جو ہب ہے وہ مارکیٹ سے آپ کی ایبسلیوٹ ہو گئی ہے. اسی جگہ آپ کے پاس, اسی طرح آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی سوئچز ہیں کہ آپ کو 10 میگا بٹس کا سوئچ چاہیے, آپ کو 100 میگا بٹ کا سوئچ چاہیے, آپ کو 1000 میگا بٹس کا سوئچ چاہیے, آپ نے انٹر سوئچ لنکنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی, وی لینس بنانے ہے کہ نہیں بنانے, پورٹس کتنی چاہیے. تو یہ آپ کی ڈفرینٹ سیریز ہیں, آپ اس کے اوپر بیس کرتے ہیں. یہاں سے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کو کون سی سیریز کا سوئچ چاہیے, کون سی سیریز کا آپ کو راؤٹر چاہیے. آپ اس طریقے سے اپنا راؤٹر اور سوئچ پک کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس کیا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی جو آپ کی پروڈکٹس ہیں, اسی طریقے سے جس طرح آپ کے سوئچز ہیں, راؤٹرز ہیں, آپ کی ہبز ہیں. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں راؤٹر کی کہ آپ کو کون سے آپ کو راؤٹنگ فیچرز چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو نمبر آف اس میں پورٹس کتنی چاہیے, ڈیٹا کتنا آپ نے ٹرانسمٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس, اگر آپ کو ایک نارمل نیٹ ورک بنانا ہے جو اپنے ہوم کا, آفس کا, تو آپ ان 2 سیریز کے راؤٹر یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا تھوڑا سا ایک جو آفس ہے وہ میڈیم سائز کا ہے, تو آپ پھر اس میں یوز کر سکتے ہیں. 2500 سیریز کو یوز کر سکتے ہیں, 2600 سیریز کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کا برانچ آفس ہے تو بیسیکلی آپ دیکھیں گے یہ آلموسٹ اٹ اسٹارٹس فرام 1 لاکھ اینڈ اٹ گوز ٹو 40 لاکھ. تو یہ اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا 2500 سیریز کا راؤٹر بھی کام کر رہا ہے تو آپ اگر اس کی جگہ 40 لاکھ کا راؤٹر بائی کر کے لگا دیتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ نہیں ہے. نیٹ ورک تو چل رہا ہے لیکن آپ کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. تو ان تمام چیزوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, آپ کو کس طرح کا انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے اوپر آپ یہ ساری چیزیں اپنے سلیکٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. یہ کچھ اس کے بیسک کوشچنز ہوں گے کہ ان کو آپ دیکھیے گا کہ نیٹ ورکنگ کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں, آپ کا انکیپسولیشن پروسیس کیا ہوتا ہے, اور براڈ کاسٹ اور کالنگ ڈومینز کتنی ہوتی ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے بعد اپنا لیکچر نمبر 4 سٹارٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ.